والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببركتك بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله بارك وسلم صلى الله عليه وسلم. حضرت ذی وقار شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند الشاہ مصطفیٰ رضا قادری نوری علی کے رحمہ فرماتے ہیں، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شاعر کہتا ہے، ہر شے میں، ہر امور میں، ہر چیز میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہر شے میں، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو، چاہے وہ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، سورج ہو، چاند ہو، کوئی بھی شے ہو، اگر ہر شے میں آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام، سویرا نہیں ہوتا، اور وہ نور مجسم تھے نہ ہوتے تو جہاں میں سورج بھی نکلتا تو سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا. اور شاعر کہتا ہے اسی کے ضمن میں کہ مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا، راہوں میں ہے کائنات کا دل بڑا ہوا. اور ہجرت کیے ہوئے تو صدیاں گزر گئے، ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ گزر گیا، اب تک ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا، اب تک ہے انتظار میں کعبہ کھڑا ہوا. ذات ذی وقار وہ کعبہ جب حضرت بلال کو میرے آقا نے فرمایا اے بلال خان کعبہ پہ چڑھو اور آذان دو، حضرت بلال نے فرمایا اسرارن طور پر کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پر پیدا. میں مسجد میں آذان دیا کرتا تھا تو منہ کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتا تھا، جب میں حجر میں آذان دیا کرتا تھا تو منہ کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتا تھا، جب میں سفر میں آذان دیا کرتا تھا تو منہ کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتا تھا، جب میں بیت میں آذان دیا کرتا تھا تو منہ کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتا تھا. لیکن یا رسول اللہ آج اسی کھانے کعبہ کے چھت پر ہوں، منہ کدھر کرو؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے بلال سنو سنو، جب تم مسجد میں آذان دیا کرتے تھے تو منہ کھانے کعبہ کے چھت کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتے تھے، جب تم سفر میں آذان دیا کرتے تھے تو منہ کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتے تھے، جب تم حجر میں آذان دیا کرتے تھے منہ کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتے تھے، جب تم بیت میں آذان دیا کرتے تھے منہ کھانے کعبہ کی طرف کیا کرتے تھے. لیکن تم آج کھانے کعبہ کے چھت پر ہو تو منہ کھانے کعبہ کے کعبے کی طرف کر لو، جس کی ترجمانی میرا امام فرماتا ہے حاجیوں 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 اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ
دیکھو نعرہ